رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کو 100 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، روز قیامت ایک نور ہوگا جو اس کی جنت تک رہنمائی کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آپ یہ دنیا کے بڑی بڑی سرچ لائٹیں، یہ بڑے بڑے ٹاور چمکنے والے، یہ یہیں ماند پڑ جائیں گے۔ وہاں روز ظلمت ہے، وہاں تاریکی ہے، وہاں کوئی نور نہیں ہے، یہی نور ہے۔ کہ جب حدیث طولانی ہے کہ وقت نہیں کہ میں ابھی بیان کروں، انشاءاللہ فرصت ملی ایام میں، پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا ذکر نور، میرا ذکر نور ہے موسیٰ، یعنی میرا ذکر کرو، نور ہوگا تمہارے طرف ہر طرف۔ ایک شہید ہو گیا، جب شہید ہو گیا جوان تھا، ایک بڑے عالم دین ان کے گھر ان کے والدین سے ملنے گئے تو کہا آپ کے بیٹے میں 2 خصوصیتیں تھیں، ایک تو اپنی فیلڈ میں تھا اتنا کہ اس کو شہید کر دیا گیا، دوسری چیز وہ خدا کا شب کی تنہائی میں عابد تھا۔ 32 سال کا جوان تھا، یعنی 32 سال میں انسان اتنی عبادت کرتا ہے کہ کوئی اولیاء خدا کو پتہ چل جائے کہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روز قیامت روز تاریکی ہے، سورج نہیں ہے قیامت میں، جب کیونکہ آپ کو پتا ہے سب ختم ہو جائے گا، محشر الگ سے برپا کی جائے گی، وہاں پہ یہ سورج نہیں ہے۔ کہا وہاں پر کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے بدن سے نور نکلے گا اور اس نور کی روشنی میں کئی لوگ صراط کا راستہ طے کریں گے۔ کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان خود تو نورانی ہو اور لوگوں کو بھی نور کے ساتھ قیامت میں لے کے جاتے۔ اس نور کو ڈھونڈیں، یہ انویسٹمنٹ کریں اس دنیا کے اندر، اس نور کی ضرورت ہے۔ آپ سٹور کرتے رہیں ساری دنیا کی لائٹیں، یہ یہیں بجھ جائے گی۔ یہ تو اسی وقت بجھ جاتی ہے جب انسان حالت اعتداء کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسکرین آ جاتی ہے، اسکور کارڈ آ جاتا ہے کہ کیا کیا، کتنی اننگ کھیلی، کتنی دفعہ آؤٹ ہوئے، کتنی نو بالیں تھی، سب آ جاتا ہے سامنے اس کے۔ اس وقت کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ہوتا ہے وہ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا، اپنے اطراف میں کھڑے ہوئے اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو کہ دیکھو یہ عمل مت کرنا، مجھے نتیجہ نظر آ رہا۔ اور اتنا سخت عمل ہوتا ہے روح کا بدن سے نکلنا کہ جیسے کئی ہزار تلواروں کی نوکیں ہوں اور انسان کے بدن کو چپ رہے۔ آسان نہیں ہے معاملہ، ہم نے بڑا لائٹ لے لیا، بہت ریلیکس ہو گئے ہو کہ ہم لوگوں کو ریلیکسیشن دے بھی دی گئی ہے۔ مولا وارث ہے، کچھ بھی کرتے رہے، مولا اس کا وارث ہوتا ہے جو وراثت کو دکھاتا ہے۔ وراثت یا نسبی ہے یا وراثت سنقیت کی ہے۔ میری جائیداد کا وارث میری اولاد ہے، کیوں؟ کیونکہ میری اولاد ہے۔ خب اگر میں مولا میرا وارث ہے تو میرے ذات میں کوئی ایسا عمل تو ہو کہ مولا کہے کہ ہاں میں ان کا وارث ہوں، میرے عمل مخالف سمت میں ہوں اور وراثت میں مولا سے مانگ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ عدل کا امام ہے، وہ حق کا امام ہے۔ اسی حق اور عدالت نے تو اسے تنہا کر دیا تھا، اور آج میں یہی عدالت اور حق کو سائڈ پر کروں اور کہوں مولا نہیں۔ یہ کہانیاں ہیں جو ممبروں سے ہمیں دی گئی ہیں، میٹھے میٹھے کیپسول، بہتر ہے تھوڑا سا تلخ کیپسول لے لیں، ورنہ روز قیامت کہیں گے کہ مولانا صاحب آئے تھے ہمیں سلا کے چلے گئے جگانے کے۔ آخری رسول خدا کا کیا فرماتے ہیں؟ لوگ سو رہے، جب مریں گے تب جاگیں گے، سو رہے اتنا سخت عمل ہے کہ جب بدن سے روح نکلتی۔ مگر قربان جاؤں میں اہل بیت پر کہ ہمیں اس سختی سے بچانے کے طریقے بتائے۔ کہا آخری ہفتے میں ماہ رجب کے 3 روزے رکھ لو۔ کتنے؟ 3 روزے رکھ لو۔ ملک الموت جب روح قبض کر رہا ہوگا تو کوثر کا جام لے کر آ جائے۔ ماہ رجب اس کو ضائع مت ہونے۔ عرفا جب ماہ رجب شروع ہوتا ہے اپنے اوپر ایکسٹرا سختیاں کر دیتے تھے، کیوں؟ کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یعنی انسان جب آپ ہائی وے پہ گاڑی نکالتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ریڈار لگے ہوئے، آپ کتنے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا موبائل نہیں نکالتے کہ فون پہ بات نہیں کروں گا خلافہ لگ جائے گا۔ یہاں تو ماشاءاللہ ہیں بھی بہت سارے کہ آدمی ٹینشن میں ہی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ماہ رجب سمجھ لیں کہ کیمرے زوم ہو جاتے ہیں انسان کے نفس کے اوپر، اس کی سوچوں کے اوپر۔ اپنی آنکھوں کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں۔ ماہ رجب یہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کیفیت ہماری پیدا نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ماہ رجب میں کچھ کیا نہیں ہوتا، اور ہم ماہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کر
ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور جب آخری ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو اب کب ختم ہوگا رمضان، کب ختم ہو رہا ہے، چاند کب نکل رہا ہے، جبکہ چوتھا امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، کیوں نہیں ہوں میں ویسا جیسے میرے اہل بیت سوچتے ہیں، وجہ یہ کہ میں اپنی زندگی میں ویسے عمل نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، ماہ رجب کو درک کرنے والا گفتگو اور بھی ہے کہ انشاءاللہ چند دن جو توفیق ہے اس میں گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کا دوسرا محور آج باب الحوائج ہے، یہ دروازہ ہے حاجتوں کا کہ جو کھلا ہوا ہے، اور آج زیادہ کھلا ہوا ہے کیونکہ آج جو شخص آئے گا وہ اپنی مرادوں کو لے کر جائے